السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عثمان خان ہے۔ میں کنسلٹنٹ سرجن ہوں انگلینڈ میں۔ میں کینسر سرجن ہوں۔ میں آنکھوں کا ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن میری یہاں پہ 3-4 جن میں پاکستانی بھی ہیں اور یو کے گورے کنسلٹنٹس بھی ہیں، مشہور 4 جو آنکھوں کے ہسپتال ہیں، وہاں جو میرے واقف کنسلٹنٹ سرجنز ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے، اور ان کو میں نے یہ جو پرسوں پمس کے اور شفا کے 2 پروفیسرز نے جن کی رپورٹ سوشل میڈیا پہ پھر رہی تھی اور بعد میں وہ سپریم کورٹ کو دی گئی، وہ میں نے ان کو بھیجی تو انہوں نے دیکھی۔ اچھا، انہوں نے جو میرے سے باتیں کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑا ضروری ہے کہ جنرل پبلک پاکستان کی اور اوورسیز پاکستانیز اس کو سمجھیں کہ یہ کہہ دینا کہ جی ایک انجیکشن سے 90-95% ان کی ویژن بحال ہو گئی، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ جو آج آپ کا یہ جو منسٹر ہے نقوی، یہ جو کہہ رہا تھا جی اپنی اس نے جو وہ پریس کانفرنس وہاں پہ کی کہ جی 90-95% بحال ہو گئی، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز تو ہے کہ آپ سمجھیں کہ سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن ہے کیا۔ دیکھیں، ایک شریانیں ہوتی ہیں جو خون آنکھ میں لے کے آتی ہیں، اور دوسری شریانیں ہوتی ہیں جو خون آنکھ سے واپس لے کے جاتی ہیں، جن کو ہم وینز بولتے ہیں۔ اچھا، یہ سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن جو ہے، وہ جب وین بند ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، وہ بلڈ کلوٹ بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ اب جب خون واپس نہیں جا سکتا تو بیک پریشر ہوتا ہے، بیک پریشر سے وہ آنکھ میں لیک ہونا شروع کر دیتا ہے، اسی لیے آنکھ سرخ ہو جاتی ہے، اور عام زبان میں آپ اس کو کہتے ہیں واٹر لاگنگ ہو جاتی ہے۔ ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا علاج نہیں بنا جو وہ سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن جو ہے، وین جو بند ہوئی ہے، اس کو وہ کھول دے۔ یہ بھول جائیں آپ، دنیا میں کوئی اس چیز کا علاج نہیں۔ جو بھی علاج ہوتے ہیں، یہ جو انجیکشن کی بات کر رہے ہیں، وہ وین کے بند ہونے سے، بیک پریشر پڑنے سے جو آنکھ پہ مضر اثرات ہوتے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے، ان کو بہتر کرنے کے لیے انجیکشن دیے جاتے ہیں۔ انجیکشن کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو سویلنگ ہوئی ہے اس کو وہ ریڈیوس کر دے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ جی 90-95% ان کی آئی سائٹ بحال ہو گئی، یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پمس کے ڈاکٹروں نے جو رپورٹ دی، اور آپ کی جو فارم 47 کی حکومت ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے یہ رپورٹ بدلی ہو، یا ان ڈاکٹروں کو کہا گیا ہو کہ تم نے یہی رپورٹ دینی، اور انڈر پریشر انہوں نے رپورٹ دی ہو، کیا پتہ اس چیز کا۔ اچھا، انہوں نے پھر اپنی ڈائگنوسس کوئی نہیں بتائی، انہوں نے جو رپورٹ دی وہ تو ان کی کلینکل فائنڈنگز ہیں، اس پہ بیس کی ہے انہوں نے۔ دیکھیں، انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ اسکیمک ہے کہ نان اسکیمک ہے، جو سب سے ضروری چیز ہے اس میں ایک، اس سے آپ کو پروگنوسس کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی امپروومنٹ ہو جاتی ہے۔ اسکیمک مطلب ہے کہ خون بند ہونے کی وجہ سے، نان اسکیمک کے اور کئی وجوہات ہوتے ہیں، اس لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ نان اسکیمک کی پروگنوسس بہتر ہوتی ہے، اسکیمک کی اتنی بہتر نہیں ہوتی۔ پھر یہ بھی ہے کہ اس کو تو ٹھیک ہوتے ہوتے ہفتے مہینے لگ جاتے ہیں امپروو ہوتے ہوتے۔ انہوں نے ایک ہی انجیکشن سے 90-95% بحال کر دی، یہ تو کمال، جادوگر ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن کی کوئی میجسٹک ٹریٹمنٹ ابھی تک نہیں بنی، اس کے جو مضر اثرات ہیں وہی آپ ختم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ان کو ایک اسپیشلسٹ ہسپتال میں شفٹ کیا جائے، جس طرح علیمہ خان، نورین اور عظمیٰ کہہ رہی ہیں، ان کو اسپیشلسٹ ہسپتال میں شفٹ کیا جائے۔ میں واسکولر سرجری کیا کرتا تھا، تو اس زمانے میں یہ بلڈ اپر لمب اور لور لمب کے خونوں کے شریانے بند ہوئے، نیلے ہوئے لمب بالکل مرنے کے قریب ہمارے پاس آتے ہوتے تھے، تو بڑی ضروری ہے کہ ہم ان کا ڈاپلر کرتے تھے۔ تو خان صاحب کا ہول باڈی ڈاپلر ہونا چاہیے، ان کے ہارٹ کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور ساری
ब्लड टेस्ट होने चाहिए, ब्लड शुगर सब कुछ। तो कुछ दिन इनको अस्पताल में रख के टॉप टू बॉटम इनका बिल्कुल हर एक चीज का मुआयना होना चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं इनको, लेकिन ये मान ही नहीं रहे हुकूमत। ये समझते हैं कि जी जेल में हम सब कुछ कर सकते हैं, ये जेल में नहीं कर सकते। इसलिए हमें शक है, फैमिली को शक है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान में रहने वालों को शक है कि इन्होंने खान साहब को, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्या दे रहे हैं या क्या करने की कोशिश की है और या क्या करना चाहते हैं जो उनको वो अस्पताल में नहीं जाने दे रहे। हम इन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। इंशाअल्लाह ताला टाइम आएगा जब ये वहां नहीं रहेंगे, आप लोग भी वो दिन देखेंगे और मैं भी वो दिन देखूंगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया।